لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اور جناب بطول سلام اللہ علیہ کی نالین پاک کے تصدق میں یہ خمسہ مجالس جو پچھلے کئی برسوں سے انہی تاریخوں میں اور اسی بارگاہ میں منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، اس بار بھی ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی، یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم ان مجالس میں اکٹھا ہو سکیں اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کر سکیں اور سن سکیں۔ قابل تعریف ہیں وہ حضرات اور لائق ذکر ہیں وہ افراد جو ذکر سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور مجالس میں تشریف لاتے ہیں۔ پچھلے برس آپ سب حضرات نے مجھ جیسے کجمج بیان کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور بڑے کثیر تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے۔ اس بار بھی احکامات کے پیش نظر ان مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگا، ضرورت ہدایت۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی بساط نہیں ہے، میں ایک جاہل قسم کا انسان ہوں۔
حق موضوع ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، البتہ کوشش کروں گا کہ کچھ بکھرے ہوئے خیالات ہیں، کچھ ٹوٹی ہوئی لفظیں ہیں جنہیں مولا کے غلاموں کے قدمے میں ڈالوں، مولا کے قدموں میں تو ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شرف قبولیت حاصل ہو جائے گا تو میرے لیے اس دنیا میں بھی سبب کامیابی ہوگا اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو اس موضوع کے منتخب کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ کم سے کم ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ خدا جو ہمارا خالق ہے وہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں جن فقرات کی تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کے کلمات ہیں، ہماری اور آپ کی زبان ناقص کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کا بیان ہے جو قرآن معجزہ زبان ہے۔ جو قرآن زبان کا معجزہ ہے اس قرآن میں یہ فقرات ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کا ترجمہ کسی نے نہیں لکھا، مفسرین نے یہ لکھا کہ الف لام میم سے مراد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت بھی ہے مگر کن لوگوں کے لیے؟ یہ ہدایت ہے مگر کن لوگوں کے لیے؟ گمراہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے۔ ایک اور صلوات بھیجیں بابا دے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ کل سے آغاز ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے کاہے کے اوپر ایمان لائے؟ غیب کے اوپر ایمان لائے۔ تو یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے غیب کے اوپر۔ کیا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے غیب کے اوپر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے غیب کے اوپر۔ اگر غیب کے آئینے میں بھی دیکھا جائے تو ہدایت ہمارے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت ہدایت پڑی کیوں؟ اب آغاز کرتا ہوں کہ ضرورت ہدایت کیوں پڑی، اللہ نے ہدایت کا سلسلہ کیوں جاری کیا، یا آخر ایسا مسئلہ کیا تھا کہ اللہ نے ہدایت کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ تو اسے پڑھنے سے پہلے اور اس پر غور کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مزاج پروردگار کیا ہے۔ تو جب مزاج پروردگار دیکھا تو یہ پتا چلا کہ اس نے منزلیں پہلے بنائیں، مسافر بعد میں بنائے۔ غور فرما رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ منزلیں پہلے بنائی ہیں، مسافر بعد میں بنائے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ مشکل کشائی کے لیے خلق پہلے کیا ہے کسی کو، مشکلیں بعد میں خلق کی ہیں۔ تو یہ مزاج ہے پروردگار کا کہ پہلے منزل بنائے گا اس کے بعد مسافر بنائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پہلے منزل بنائے گا اس کے بعد مسافر بنائے گا۔ تو جب اس کا مزاج یہ ہے کہ پہلے منزل بنائے بعد میں مسافر بنائے، تو پھر یہ بھی تو اس کے مزاج میں ہوگا کہ پہلے معلم کتاب بنائے بعد میں کتاب کے پڑھنے والے بنائے۔ بھائی یہ بھی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے معلم کتاب کو بنائے اس کے بعد کتاب پڑھنے والوں کو خلق کرے، ورنہ کتاب پڑھنے والے تو یہ شکایت کریں گے کہ پروردگار ہمیں تو تو نے کہہ دیا کہ ہم تیری کتاب پڑھیں، مگر یہ تو بتا کہ کس سے پڑھیں، یہ تو بتا کہ کس سے پڑھیں۔ تو جو گنجائش شکایت چھوڑ دے وہ خدا نہیں۔ آپ نے جملے پر غور نہیں کیا، میں نے کیا عرض کیا آپ کی بارگاہ میں؟ جو گنجائش شکایت چھوڑ دے وہ خدا نہیں، لہٰذا اس نے یہ اہتمام کیا۔ اب اس نے سب سے پہلے رہبر کو خلق کیا۔ کون سا رہبر؟ جناب آدم۔ بس توجہ رکھیے گا، جناب آدم کو خلق کیا اللہ نے۔ تو آدم سے پہلے کوئی آدمی اس دنیا میں تھا کہ نہیں تھا؟
تو آدم کو کیوں خلق کیا تھا؟ ہدایت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہدایت کی ضرورت سمجھی، جبھی تو آدمیوں سے پہلے آدم کو بنایا۔ اب کیوں ضرورت سمجھی یہ فلسفہ سمجھنا ہے کہ ضرورت کیوں سمجھی کہ اس نے سب سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا۔ تو آدم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آدم کے دو بیٹے، اب میرے نوجوان بھائی بھی متوجہ ہوں، بزرگ حضرات بھی متوجہ ہوں، آدم کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل، دونوں آدم کے بیٹے ہیں، دونوں آدم کے صلب سے پیدا ہیں، دونوں آدم کے صلب سے پیدا ہیں، دونوں آدم کے بیٹے ہیں، دونوں حوا کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں نے حوا کا شیر پیا ہے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ جو حابیل ہے وہ قابیل نہیں۔ دونوں میں فرق ہے نا، جو حابیل ہے وہ قابیل نہیں۔ حابیل کو آج بھی سلام کیا جاتا ہے، حابیل کا آج بھی احترام کیا جاتا ہے، مگر قابیل کے لیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ قابیل قابل اعلان ہے۔ کیوں قابل اعلان ہے؟ اس لیے کہ اس نے ظلم و تعدی کی، اس نے ظلم کیا۔ تو دونوں آدم کے بیٹے، قابیل بھی آدم کا بیٹا، حابیل بھی آدم کا بیٹا، آئیے قرآن سے کہتے ہیں، یہ تو خدا کی کتاب ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے، آئیے خدا ہی سے کہتے ہیں پروردگار دونوں تیرے نبی کے بیٹے ہیں، دونوں تیرے نبی کے نور نظر ہیں، دونوں تیرے نبی کے لخت جگر ہیں، دونوں آدم کے بیٹے ہیں، حابیل بھی آدم کے بیٹے، قابیل بھی آدم کے بیٹے۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے کہ حابیل کی تعریفیں ہو رہی ہیں، قابیل کی برائیاں ہو رہی ہیں؟ ذرا غور فرمائے، معبود حابیل کی تعریفیں، قابیل کی برائیاں ہیں، تو دونوں نبی کے بیٹے۔ قدرت کہے گی ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ تعریف کا معیار نسبت نہیں ہے، شرافت ہے۔ بھیجے بابا آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو دونوں آدم کے بیٹے ہیں، مگر ایک کی تعریف ہو رہی ہے اور ایک کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ، اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہوا یہ ضرورت ہدایت پڑی کیوں؟ ہوا یہ کہ حابیل پسندیدہ خدا تھے، چونکہ پسندیدہ خدا تھے اس لیے پسندیدہ نبی تھے۔ بھائی نبی کی تو اپنی کوئی پسند ہوتی نہیں، نبی کی رضا اس کی رضا ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ پسندیدہ نبی تھے۔ قابیل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دیکھ دیکھ کے جلتا تھا۔ کیوں جلتا تھا؟ اس لیے جلتا تھا کہ حابیل کی جو عظمت ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ اپنے باپ کی نظروں میں اپنی حیثیت کیسے بڑھاؤں۔ اس نے یہ سوچا کہ اپنے باپ کی نظروں میں اپنی حیثیت کیسے بڑھاؤں۔ جملہ بزرگوں کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں، پسند آئے تو دعائے خیر سے نواز دیجیے گا۔ اپنی حیثیت اپنی باپ کی نظروں میں کیسے بڑھاؤں سوچنے لگا، تو سوچتے سوچتے اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ جب تک حابیل رہیں گے جب تک تو ہم معزز بن نہ پائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے۔ جب تک حابیل رہیں گے اس وقت تک ہماری عزت نہ ہو پائے گی، جب تک حابیل رہیں گے اس وقت تک ہم سے محبت نہ ہو پائے گی۔ اگر محبت کروانی ہے تو ضروری ہے کہ حابیل کو قتل کر دیا جائے۔ بھئی یہی فلسفہ کیا دنیا نے کہ جب تک علی ہے دنیا کسی کو چاہے گی نہیں، جب تک حسن ہے دنیا کسی کو چاہے گی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جب تک علی ہے جب تک تو کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک حسن ہے جب تک کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک حسین ہے جب تک کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک کہ زین العابدین ہے جب تک کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک کہ محمد باقر ہے جب تک کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک کہ جعفر صادق ہے جب تک کہ کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک موسی کاظم ہے جب تک کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک علی الرضا ہے کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک کہ محمد تقی ہے کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک کہ علی النقی ہے کسی کو چاہا نہیں جائے گا، جب تک کہ حسن عسکری ہے کسی کو چاہا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، جب تک
کہ حسن عسکری ہے، کسی کو چاہا نہیں جائے گا، تو وہ تو خالق ہے نا، وہ عادتیں بھی جانتا ہے، فطرتیں بھی جانتا ہے، طبیعتیں بھی جانتا ہے، مزاج بھی جانتا ہے، نسلیں بھی جانتا ہے، خانوادے بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے نا وہ خدا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے کو منوانے کے لیے تم نے قابیل والا مزاج اپنایا۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو عرض کر رہا ہوں، کیوں نہیں توجہ فرما رہا ہے؟ قدرت نے آواز دی، تم نے خود کو منوانے کے لیے قابیل کا مزاج اپنایا کہ جب تک یہ رہیں گے ہم نہ مانے جائیں گے، لہذا علی کو قتل کر دو، حسن کو قتل کر دو، حسین کو قتل کر دو، زین العابدین کو زہر دے دو، محمد باقر کو شہید کر دو، جعفر صادق کو بس ظلم کرو، موسی قاسم کو قید خانے میں مار ڈالو، اسی طرح سارے سلسلے کو منقطع کر دو۔ لیکن تم اتنا سمجھ لینا کہ جہاں سے تمہارے اختیارات ختم ہوتے ہیں وہاں سے میرے ارادے تم قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ ہمیں مانا جائے، ہمیں چاہا جائے، ہمیں مانا جائے، ہمیں چاہا جائے، ہمیں مانا جائے، ہمیں چاہا جائے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ پردے میں کیوں چلے گئے؟ ارے اپنی طبیعت سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ پہلے کو بھیجا تم نے رہنے نہیں دیا، دوسرے کو بھیجا تم نے رہنے نہیں دیا، تیسرے کو بھیجا تم نے رہنے نہیں دیا، چوتھے کو بھیجا تم نے رہنے نہیں دیا، پانچویں کو بھیجا تم نے رہنے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا تو صحیح کہ ہم رکھیں گے۔ ہائے 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 ہائے، رکھیں گے، رکھیں گے۔ اور الحمدللہ صلوات بھیجے بابا۔ اب آپ نے توجہ فرمائی، تو اب اس نے کیا سوچا کہ جب تک یہ رہیں گے ہم نہیں مانے جائیں گے۔ بھائی یہ تو قرآن ہے، یہ تو سب نے لکھا ہے، کوئی بلال قاضی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو ان کا صاحب ٹھیک ہے۔ اب آج کل اس میں گزارش کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ بلائیے تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو صف اعضاء خالی ہے، اور اگر تشریف لے آئیں تو بہتر ہے۔ حالانکہ ماشاءاللہ بہت آپ حضرات آج پہلی مجلس میں اتنی تعداد میں تشریف لائے۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے سوچا کیا؟ اس نے یہ سوچا کہ جب تک یہ رہیں گے ہم نہیں مانے جائیں گے۔ پھر وہ آیا نظر کا سلسلہ، ان کا جس کی نظر قبول ہو جائے وہ محترم، جس کی نظر قبول ہو جائے وہ محترم۔ اچھا، چنانچہ نظر ہوئی، حابیل کی نظر قبول ہو گئی، قابیل کی نظر رد ہو گئی۔ تو جس کی جو چیز رد ہو جاتی ہے اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے، اور وہ چیز جب بھی دیکھتا ہے تو اپنی ہار یاد آتی ہے۔ بھائی یہ نظر کا سلسلہ جو ہے یہ تو حابیل والے سلسلے میں ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے فرمائے، یہ تو حابیل والے سلسلے میں ہے، اور نظر حابیل کی قبول ہو گئی، قبول ہوئی نا۔ اب اس نے کہا کہ اب تو جو آخری حربہ تھا وہ بھی گیا، اب کیا کریں؟ بس وہی کہ اب اپنے کو منوانا ہے تو انہیں قتل کرو، سگا بھائی ہے، سگا بھائی ہے۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب سگے بھائی پر بھروسہ نہیں تو بیوی پر کیسا
چھوٹا بھائی ہے, اس نے اٹھائی چھری, حابیل کو لے کے چلا, حابیل کو لے کے چلا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, کاش کہ میرے نوجوان بھائیوں تک پہنچ جائے. یہ جو قتل کرنے جا رہا ہے یہ ہے کفر, اور جو قتل ہونے جا رہا ہے وہ ہے مجسم ایمان. آئے سبحان اللہ. یہ ہے کفر جو قتل کرنے جا رہا ہے, وہ ہے ایمان جو قتل ہونے جا رہا ہے. ایک باپ سے پیدا ہونے کے بعد بھی کفر اور ایمان میں رابطہ نہیں رہتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی جو میں نے عرض کیا. بھائی دونوں آدم کے بیٹے ہیں, مگر چونکہ ایک طرف کفر ہے ایک طرف ایمان ہے, لہذا کوئی رشتہ نہیں. تو جو یہ قتل کر رہا ہے, جو قتل کر رہا ہے اس کے اندر کفر ہے نا. اگر کفر نہ ہوتا تو حابیل جیسے معصوم کو قتل کیوں کرتا؟ تو جب قتل کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں درد نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اس کے دل میں درد نہیں ہے. معلوم ہوا کہ بے رحمی بھی علامت کفر ہے. ہائے ہائے میں کاس کر رہا ہوں, بے رحمی بھی علامت کفر ہے. تو جب بے رحمی علامت کفر ہے تو جو ایک کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, انہیں دنیا مسلمان ثابت کرنے پر کیوں تلی ہے؟ اب اس نے کیا قتل, کس کو؟ حابیل کو قتل کر دیا. حابیل کا مزاج دیکھیے. حابیل نے کہا تو مجھے قتل کر, مگر میں تو تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. معلوم ہوا ایمان کی علامت ہے صبر, کفر کی علامت ہے ظلم. اب جہاں صبر ہو وہاں ایمان ہے, جہاں ظلم ہو وہاں کفر ہے. بس سلسلے کو دیکھتے چلے جائیے, جہاں صبر ہو وہاں ایمان ہے, جہاں ظلم ہو وہاں کفر ہے. اس نے قتل کیا, اب ضرورت ہدایت پڑی کیوں؟ قتل تو کر دیا, مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے چھپائے کیسے. ارے مظلوم کا خون کہیں چھپائے سے چھپتا ہے؟ مظلوم کا خون کہیں چھپائے سے چھپتا ہے. جملہ نظر ہے کہ جب حابیل کا خون تم سے نہ چھپایا گیا تو حسین کا لہو کیا چھپا؟ چھپایا نہ گیا, حسین کا لہو کیسے چھپاؤ؟ شفق بن کے آسمان پہ ابھرے گا, بلند کا لہو ہے بلندی پہ ابھرے گا. قتل کیا, اب کھڑا سوچ رہا ہے کہ یہ جرم چھپائیں کیسے, کیا کریں. انسان ہے, آدمی ہے, مگر کھڑا ہوا سوچ رہا ہے کیا کریں. اب فبعث اللہ غرابا, قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے 2 کوے بھیجے. ظلم کے اس کوے کو سکھانے کے لیے 2 کوے آئے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. آپس میں دونوں لڑے, دونوں میں ہوا نزاع. نزاع جب ہوا تو ایک نے دوسرے کو مار دیا. جب مارا تو دوسرا زمین پہ اترا, اس نے اپنے پنجے سے مٹی کریدی, ایک لحد کی شکل تیار کی, مرے ہوئے کو اس میں دفنایا.
دفنا کے اپنے پنجے سے مٹی برابر کی. یہ ظالم دیکھ رہا تھا, یہ ظالم دیکھ رہا تھا. اب دیکھیے ہدایت کیوں ایسی ضرورت پڑی ہدایت کی. یہ دیکھ رہا تھا, اس کی سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اسے اس طرح دفنایا جاتا ہے. یہ اٹھا, اٹھنے کے بعد اس نے بھی ایک لحد کھودی. لحد کھودنے کے بعد حابیل کو سپرد خاک کیا. قابیل قرآن کی زبان میں ظالم ہے, قابیل قرآن کی زبان میں ظالم ہے. پھر جملہ دہراتا ہوں, قابیل قرآن کی زبان میں ظالم ہے, مگر کم سے کم اس کی سمجھ میں اتنا تو آ گیا کہ اگر نبی زادے کو قتل کرو تو اسے دفن کر دو. یہ قابیل کے بھی باپ تھے جنہوں نے حسین کو حسین کے گلے پر چھری چلائی, بے گور و کفن چھوڑ دیا حسین کو, بے گور و کفن چھوڑ دیا حسین کو گلے پر چھری چلا کے. چنانچہ اس نے دفن کیا, دفن کر دیا نا. یاد رکھیے گا, جب عداوت ایمان میں آدمی پستیوں کی طرف جاتا ہے تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ پرندے اس کی رہنمائی کرتے ہیں, پرندے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اب آئیے قابیل سے صرف ایک سوال کیا جائے, بھائی سوال پہ توجہ رکھیے گا اور انشاءاللہ مزہ آئے گا. سوال یہ ہے, قابیل تو نے کیوں حابیل کو ذبح کر دیا, کیوں قتل کر دیا حابیل کو؟ تو قابیل نے کہا کہ ہم نے اس وجہ سے ذبح کر دیا کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا تھا ان کی موجودگی میں. یہ جو بات کے ظالم ہیں انہیں کم سے کم قابیل کا انجام دیکھ لینا چاہیے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے ظلم کرتا ہے وہ تو حاصل نہیں ہو پاتا ہے, البتہ لعنتیں اور ذلتیں مقدر بن جاتی ہیں. ذرا غور فرمائیں, ذلتیں مقدر بن جاتی ہیں. بھائی تو نے کیوں حابیل کو ذبح کر دیا؟ قابیل ذرا یہ تو بتا, پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے. کیوں تو نے حابیل کو ذبح کر دیا یہ بتا. کہ حابیل نے تجھے ستایا تھا, تجھے پریشان کیا تھا, تجھے تماچا مار دیا تھا, کیا کیا تھا آخر؟ کیا ستایا تجھے حابیل نے؟ کون سا تیرا حق لے لیا حابیل نے؟ کون سا تیرا حق چھین لیا حابیل نے؟ کون سا تجھے ستایا, کون سا تجھے پریشان کیا, کون سی تیری مسند چھینی, کون سا تیرا تاج چھینا, کون سا تیرا تخت چھینا, کون سا تیرا خزانہ لے لیا؟ یہ کون سا جرم تھا جس میں تو نے حابیل کو ذبح کر دیا, حابیل کو قتل کر دیا؟ کہ بھئی حابیل کا کوئی جرم نہیں تھا, پھر کا جرم صرف اتنا تھا کہ حابیل تھے صاحب فضیلت. حابیل نے تخت نہیں چھینا, تاج نہیں چھینا, خزانے نہیں لیے, پھر کہ حابیل تھے صاحب فضیلت. تو صاحب فضیلت تھے لہذا ہم نے ذبح کیا. تو تو نے کیوں ذبح کیا؟ کہ بھائی جب بھی کوئی کنگال کسی امیر کو دیکھے گا تو چوٹ ضرور لگے گی. میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائے. چنانچہ جب بھی کوئی فضیلت کا مارا ہوا صاحب فضیلت کو دیکھے گا تو اس کے دل پر چوٹ ضرور لگے گی. میری جھولی میں فضیلت کا ایک سکہ بھی نہیں, اور حابیل میرا ہی بھائی, حابیل کا دامن فضیلتوں سے مالا مال, لہذا ہم سے یہ فضیلت نہ دیکھی گئی کہ ہم کنگال اور اس کے پاس فضیلتیں. تو ایک قابیل یہ تو بتا کہ حابیل کسی دکان سے تو خرید کے لائے نہیں فضیلت, حابیل کہیں سے کسی سے مانگ کے تو لائے نہیں فضیلت. فضیلت دی خدا نے, ہوئے 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 بس یہی تک لانا تھا. فضیلت دی خدا نے. تو جب خدا نے فضیلت دی تو اگر تجھے فضیلتوں کا اتنا ہی جھگڑا تھا تو اس سے لڑتا جو فضیلت دے رہا تھا. ہائے ہائے ہائے, بھائی تو اس سے جھگڑا کرتا جو فضیلتیں عطا کر رہا تھا. قابیل کہے گا کہ ہم جیسے ظالموں کا مزاج پہچانو, جب فضیلت دینے والے کو بس نہیں چلتا تو فضیلت والے کو قتل کرتے ہیں.
ہمارے کو بس نہیں چلتا تو ہم اسے قتل کرتے ہیں جو صاحب فضیلت ہوتا ہے. بس یہی سلسلہ پوری تاریخ میں ہے کہ اس پا تو بس چلا نہیں، اور جب اس پا بس نہیں چلا ہوگا اسی کو مار دو جس کے پاس فضیلت ہے، اسی کو قتل کر دو جس کے پاس فضیلت ہے. اچھا، فضیلت کے سلسلے میں ایک آخری بات آج کی گفتگو میں، اور کل سے ٹھیک وقت سے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی. آپ حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں. ایک آخری بات اور ربط مسائل. دیکھیے، ایسا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز چھننے کا افسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی بالکل پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا. مثلاً فرض کیجئے کہ ہماری جیب میں 1000 روپے ہیں. اب اگر 1 روپیہ چلا جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 1 روپیہ گیا بھی یا نہیں گیا. مگر اگر کسی کی جیب میں 4 آنے ہی پڑے ہوں اور پڑے نہ ہوں، ادھر ادھر سے لے کے ڈالے گئے ہوں، اب اگر ان پیسوں کی حقیقت ظاہر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بات کھلے گی، کھلے گی. ہائے ہائے، اہل زبان بیٹھے ہوئے، بات کھلے گی تو کھلے گی، دل پر چوٹ لگے گی. 1400 برس سے آل محمد کے فضائل کے خزانے کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مگر کہیں سے آل محمد کی جبین پر شکن نہیں ہے. اور دوسری طرف ذرا سی بات آئی تو جبین پر شکن آ گئی. علامہ عرفان حیدر کا بڑا قیمتی جملہ کہ علی کے گھرانے پر کیوں شکن آئے؟ اس لیے کہ یہاں تو فضائل کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ چرانے والے اگر چرا بھی لے تو پتہ تک نہیں چلے گا. ایک اور سلامت بھیجے بابا سے. محسوس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ فضیلتوں کی کوئی حد ہے، فضیلتوں کی کوئی انتہا ہے. بڑی عظیم فضیلتیں جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اس وجہ سے ضرورت ہدایت محسوس کی گئی کہ تاکہ تمہیں کم سے کم طریقہ دفن و کفن تو آ جائے، سلیقہ دفن و کفن تو آ جائے، ورنہ قتل کیا چلے گئے. مگر انسانیت کے سینے میں ایک ناسور ہے، اور وہ ناسور کیا ہے کہ حسین کو بے کفن چھوڑا، حسین کو بے لحد چھوڑا. کل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کا صدقہ اگر دیا اور اپنی جوتیوں کا صدقہ عنایت فرمایا تو کل سے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. آج تو بڑی تھکن بھی تھی اور ظاہر ہے کہ بڑی پاکیزہ شب ہے، بڑی محترم شب ہے، بڑی مقدس شب ہے. سرکار وفا کی بارگاہ کھلی ہے، جس کے دل میں جو تمنائیں ہوں حسین پر دو آنسو بہائے اور مانگ لے.
عباس اس کی دعا رد نہیں کرے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور ابھی اختتام مجلس کے بعد کچھ مجلسیں کریں گے، کچھ شبداریوں میں جائیں گے، پھر بستر پر جا کے سو جائیں گے. بستر تو مل جائے گا، تکیہ تو مل جائے گا. وہ بچی کیا کرے جسے نیند آئے بھی تو نہ بستر ہے نہ تکیہ ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، نبی کے حرم اس وقت کس حال میں ہے. ذرا تصور تو کیجئے. مجھے صرف واقعہ پڑھنا ہے اور گفتگو کو تمام کر دوں گا، مگر خدائے حسین کا واسطہ دیتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا. جب حسین خیمے سے چلے تھے تو سکینہ نے اتنا کہا تھا کہ بابا جا تو رہے ہو مگر میں سوؤں گی کس کے سینے پر. حسین نے کہا تھا بیٹی اب تم ماں کے ساتھ سونا، اصغر میرے ساتھ سوئے گا. آوازیں بلند ہونے کو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سکینہ کی نیند بڑی اہم ہے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سکینہ کی نیند بڑی اہم ہے. اب جب یہ قافلہ کربلا سے چلا، جہاں تک آواز جا رہی ہے بس میری طرف متوجہ رہیے گا. آپ کب تک روئیں گے اس کا اندازہ نہیں ہے. اگر کسی کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو جو اعزاء ہوتے ہیں انہیں میت کے قریب نہیں آنے دیا جاتا. کیوں نہیں آنے دیا جاتا؟ اگر یہ دیکھیں گے تو ان کا کلیجہ پھٹنے لگے گا. یہ ظلم کہیں دیکھا ہے کہ پہلے قتل کرو بعد میں وارثوں کو جنازوں کے پاس سے لے جاؤ. سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے، اونٹوں کی برہنہ پشتوں پر بٹھایا گیا. شمر لعین آگے بڑھا، اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ حسین کی کوئی بیٹی تھی. بس اولاد والے ہیں، مائیں اور بہنیں اپنے کلیجوں سے بچوں کو لگائے بیٹھی ہوئی ہیں. ذرا ممتا سے خبردار ہو کے واقعہ سنیں. کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کی کوئی بیٹی تھی. کسی نے کہا ہاں. کیا نام کا؟ سکینہ. کہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا اپنی پھوپھی کے ساتھ وہ بچی بیٹھ گئی ہے. ظالم کہتا ہے اسے میرے سامنے لاؤ. سکینہ کو اتارا گیا. سکینہ کو اتارا گیا. ظالم کہتا ہے کہ اسی بچی کو حسین بہت چاہتے تھے. کہا کہ تو ایسا کرو اسے تنہا ایک اونٹ پر بٹھاؤ. کلیجے پھٹ جانا چاہیے. ایسا کرو اسے تنہا ایک اونٹ پر بٹھاؤ. کسی نے کہا کہ کیا کرتا ہے؟ ارے یہ بچی اتنی کم سن ہے کہ تنہا اونٹ پر نہ سنبھل پائے گی. ظالم کہتا ہے کہ رسیاں لاؤ. پیٹھ سے جکڑ کے بعد سکینہ کو لٹایا گیا، رسی سے جکڑا گیا، پسلیاں. قیامت گزری ہے سکینہ کے اوپر. کیا ظلم ڈھایا گیا ہے سکینہ کے اوپر. سکینہ کو رسی سے جکڑ کے باندھا گیا. اب کاش کہ میں وہ منظر پیش کر سکوں کہ کیسے باندھا گیا. اونٹ کو چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا. بچی کو منہ کے بل اونٹ کی پیٹھ پر لٹایا گیا. بچی کو منہ کے بل اونٹ کی پیٹھ پر لٹایا گیا. اونٹ رسی کے سرے کو
اونٹ کے پاؤں میں باندھا گیا تو جیسے جیسے پاؤں بڑھتے تھے، جیسے جیسے پاؤں بڑھتے تھے، بچی کا سینہ اونٹ کی پشت پر اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں. آپ تصور کر لیجئے کہ سکینہ کے اوپر کیا گزر گئی. اور اس کے بعد اب جب یہ قافلہ چلا، بس جوان بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، تو یہ قافلہ رستوں سے گزارا گیا اور یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ کچھ قیدی آ رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوں. کچھ قیدی آ رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوں. میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں کیسے اور آواز کروں، اور اسی پر مجھے مجلس تمام کرنی ہے. ایک رستے کے پاس کچھ عورتیں تھیں جن میں جوان عورتیں تھیں، ایک بوڑھی عورت تھی. عورتوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے دور سے غبار اٹھا. عورتیں سمجھ گئی کوئی قافلہ آ رہا ہے. جب گرد ہٹی تو کیا دیکھا کہ یہ کیسا قافلہ ہے جس پر نیزوں پر سر ہیں. بھئی یہ کون سا قافلہ ہے جس میں نیزوں پر سر ہیں. عورتیں قریب آئی، تو کلیجے کو تھام لیجئے. عورتیں قریب آئی، نیزوں پر سر اور قریب آئے. ایک سر کو دیکھا، دوسرے سر کو دیکھا، تیسرے سر کو دیکھا، چوتھے سر کو دیکھا. انہی سروں میں ایک سر لہو میں ڈوبا ہوا آیا. جیسے ہی عورتوں نے دیکھا، اس میں سے ضعیف عورت نے جوان عورتوں کو بلایا، کہا ہاتھوں کو بلند کرو، ہم ایک دعا کرتے ہیں، تم آمین کہو. سب نے ہاتھ اٹھائے. ایک مرتبہ کہتی ہے پروردگار، جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو. وہ جیسے ہی یہ کہا، ام لیلا طرف کے بولی، ارے یہ نہ کہو. جب اس کے کلیجے میں برچی لگ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی، میرا اکبر کان بچا لیا. آئے میرا اکبر، اے میرا اللہ.